بزرگوں اور بھائیوں اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، رجب کا مہینہ جب شروع ہو جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھنے کے بعد دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور اے اللہ ہمیں رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا تاکہ اس مبارک مہینے کی بہاریں اور اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور اس مبارک مہینے کی نعمتیں اور اس مبارک مہینے کی عبادتیں ہمیں نصیب ہو جائے۔ اور سرکار کی عبادت میں تو کوئی کمی نہیں ہے، عام دنوں میں بھی آپ کی عبادت بے مثال ہے۔ رات کو تہجد میں لمبا وقت کھڑے رہنا یہ آپ کی عادت شریفہ ہے۔ راتیں عبادت میں گزارنے کا مزاج ہے، اور سرکار روزے بھی زیادہ رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی رمضان المبارک کی عبادتیں کرنے کی تمنا نبی فرما رہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ مہینہ کتنا مبارک ہے کہ جس کے لیے 2 مہینے پہلے سے ذہن بنایا جا رہا ہے۔ جب صبح ہونے والی ہوتی ہے تو پہلے ذرا پو پھٹتی ہے، اندھیرا ذرا ختم ہوتا ہے، پھر ذرا اجالا بڑھتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر آفتاب جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح رجب کے مہینے سے مقدمہ رمضان کا شروع ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی فرمائی کہ جب میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رمضان مل جائے تو تمہیں خود اس کے لیے کتنی دعا کرنی چاہیے۔ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، اور شعبان اصل میں کہا جاتا ہے پہاڑ کی بلندی اور چوٹی کو، اور اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بندوں کو بڑی بلندیوں پر پہنچاتی ہے، اس بنا پر اس کا نام شعبان رکھا ہے۔ ایک قول کے مطابق شعبان کے معنی جمع کرنے کے بھی ہیں اور شعبان کے معنی جدا کرنے کے بھی ہیں۔ شعبان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں جمع بھی ہوتی ہیں اور بندوں پر تقسیم بھی ہوتی ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ عجیب رکھا. حدیثوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے رکھنے پر آتے شعبان میں تو ایسا لگتا تھا کہ اب رمضان تک روزے بند ہی نہیں کریں گے، رکھتے ہی جائیں گے، رکھتے ہی جائیں گے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ نہیں رکھتے تھے. تو روزے رکھنے کی نہ رکھنے کی دونوں گنجائشیں نکل آئی. اپنے مزاج کو کتاب اور سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو. جو بدعات اور جو خرافات بڑی راتوں میں چلی آ رہی ہیں، اس کی تھوڑی سی تحقیق ہم کریں گے آج کہ اس کی حیثیت کیا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہے، قرآن کریم کیا کہتا ہے. احادیث کا ذخیرہ دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی یعنی 14واں دن جا کر 15ویں جو رات ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کی اہمیت ہے. اور اکثر بڑے بڑے علماء، مشائخین اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ تابعین نے اس رات کو بڑا مانا ہے. عظمت کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے بڑا مانا ہے، اور اس کی عبادت کو اہمیت کی نظر سے دیکھا ہے. اور یہ قدیم زمانے سے چلا رہا ہے. اس لیے اس رات کا نام رکھا ہے لیلۃ البراءت، یعنی چھٹکارے کی رات. برات کے معنی چھٹکارا. جیسے شعبان کے جو حروف ہیں اس کی بھی الگ الگ تشریح کی گئی ہے. شین میں شرافت ہے، عین میں عظمت ہے، با میں برکت ہے، الف سے الفت مراد ہے، نون سے نور مراد ہے. بالکل اسی طریقے سے لفظ برات کی بھی لوگوں نے اینالائسس کیا ہے. با کے معنی برکت، یہ برکت والی رات ہے. را کے معنی رحمت، رحمت والی رات ہے. الف کے معنی انابت والی رات ہے. تا کے معنی توبہ کی رات ہے. آج کی رات ایسی ہے کہ حدیثوں میں فرمایا کہ روزانہ پچھلی رات میں اللہ تعالی کی خاص رحمتیں بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، لیکن آج کی رات میں جیسے ہی آفتاب غروب ہو جاتا ہے فوری طور پر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو کر صبح تک رہتی ہیں. اور جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس رات میں نوازا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے. اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، بھائی آج کی رات میں کوئی ہے جو اپنی مغفرت کا سامان کرے، اللہ کے دربار میں روئے، معافی مانگے، اپنے گناہوں سے رجوع کرے، توبہ کرے،
کوئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ رات کی ایک ایک گھڑی کو قیمتی سمجھو، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھو۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ داتا دینا چاہتا ہے اور بھکاری لینا نہیں چاہتا ہے۔ ہم فقیر ہیں اور اللہ داتا ہیں، اور داتا دینے کا اعلان کر رہا ہے اور فقیر ٹھہر ٹھہرا کے سو رہا ہے۔ اب اگر نہ ملے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس رات میں یہ بھی اعلان ہوتا ہے، حل من مسترزق، ہے کوئی روزی میں پریشان کہ میں اس کو روزی میں برکتیں دے دوں؟ تو روزی میں برکت حاصل کرنے کی یہ رات ہے۔ اس کو گھومنے پھرنے میں، دنیا کی باتوں میں، فضولیات میں خرچ مت کرو۔ یہ سب چیزیں لکھی جاتی ہیں، جب لکھا ہوا ہوتا ہے ہمارے سامنے ایک بورڈ کہ آپ جو ہیں سی سی کیمرہ کی نظر کے نیچے ہیں، تو آدمی احتیاط کرتا ہے۔ اللہ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں تم ہمیشہ ہماری نظر میں ہو، ہماری نظر سے اوجھل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے دربار میں اور عمل نامے میں کوئی بری چیز ہماری نہ لکھ دی جائے، کوئی بری بات نہ لکھ دی جائے جو ہمارے لیے فخر کا سبب ہو جائے۔ غیروں کے یہاں ایک جاگرن کی رات ہوتی ہے جس میں وہ لوگ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ان کو رات کسی طرح سے جاگ کر گزارنی ہے۔ ہم کو بھی جاگنے کو کہا ہے لیکن عبادت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا ہے کہ مزار مزار گھومتے رہو، چائیں پیتے رہو، سب سائیکل پہ چکر کاٹتے رہو، بائیکیں لے کے گھومتے رہو اور فجر کر دو، یہ نہیں کہا گیا۔ بلکہ یہ رات خلوت کی تلاش کرو، تنہائی ڈھونڈو اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو۔ جو عبادت بن پڑے، یاد رکھو کوئی مستقل عبادت حدیثوں میں اس رات کے لیے بیان نہیں ہوئی ہے، کوئی پرٹیکولر عبادت سرکار نے بیان نہیں فرمائی۔ یہ نہیں فرمایا کہ فلان ہی کام کرو، فلان ہی کام کرو، بلکہ یوں فرمایا کہ جو عبادت ہو سکے کرو۔ کیا ہے بہترین عبادت؟ کیا ہے؟ اور جم اکٹھا مت کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں پورا جم غفیر جمع ہو جائے اور ایک خاص طریقے سے وہاں عبادت ہو رہی، نہیں۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں میں عبادت کرو، اپنے بچوں سے بھی کہو کہ تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، اور خود بھی اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ کثرت سے درود پاک بھیجو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، پھر تھک جاؤ تو تھوڑی دیر آرام کرو، پھر تازہ دم ہو کر کچھ رکعتیں پڑھو، پھر قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ آلٹرنیٹ عبادت کریں گے تو اس میں نشاط بھی برقرار رہے گا اور رات بھی عافیت سے گزرے گی۔ یہ اصل میں طریقہ ہے رات گزارنے کا۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس رات میں کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کون سے کاموں سے بچنا ہے۔ اکثر لوگ تو قبرستان جاتے ہیں۔ قبرستان جانے کی حقیقت کیا ہے؟ پہلی بات، عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے، اور مزاروں کے چکر کاٹنا عورتوں کے لیے ممنوع ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اور عام طور پر جو ہے قبرستان جانے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. قبرستان کیوں جایا جائے؟ فرمایا قبرستان اس لیے جانا ہے کہ وہاں جانے سے موت کی یاد آتی ہے، اور انسان اگر اپنی موت کو یاد رکھے گا تو موت کے بعد کام آنے والے اعمال کو انجام دے گا، اس کا دل نرم ہوگا اور آخرت کی فکر کرے گا. نمبر 2، وہاں قبرستان میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں وہ ہماری فاتحہ خوانی کے محتاج ہیں اور ایصال ثواب کے محتاج ہیں. اب اگر ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو کچھ پڑھ کر سکتے ہیں، کچھ بخش کر سکتے ہیں. یہ ان کی مدد کا اور ان کی رشتہ داری ہمارے ساتھ رہی، اس کے خیال رکھنے کا یہ ایک طریقہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس رات میں حضور بقیع غرقد میں گئے. جانتے ہیں بقیع غرقد کیا ہے؟ جس کو ہم جنت البقیع کہتے ہیں، مدینے کا قبرستان ہے. عشاء کے بعد سرکار اٹھے اور بقیع غرقد میں تشریف لے گئے اور وہاں قبلہ رخ کھڑے ہوئے اور پھر دعا فرمائی تمام بقیع غرقد کے مرحومین کے لیے. اب نمبر 2، سرکار 15ویں شب میں یعنی شب برات میں کتنے سالوں تک قبرستان گئے ہیں؟ پورے ذخیرہ حدیث میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدنی زندگی میں قبرستان گئے. جیسے عام طور پر ہمیشہ قبرستان جاتے آتے رہتے ہیں، آپ کہیں مردوں کو دفنانا ہوتا ہے تو جاتے ہیں، اکثر صلاۃ جنازہ پڑھاتے ہیں، ویسے بھی تشریف لے جاتے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کے لیے جاتے ہیں بار بار. لیکن اس رات میں کیا مخصوص طور پر حضور ہر سال گئے ہیں؟ حدیثیں خاموش ہیں، نہیں گئے. اس سے اب یہ نتیجہ نکلا کہ اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو بڑا جمل غفیر بنا کر، ہجوم بنا کر نہ جائیں، بلکہ چپکے سے جائیں اور اپنے رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کر کے آ جائیں. اس کے لیے ہجوم کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ رات گئے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمیشہ نہیں گئے، تو سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی چلا گیا، 1 سال گیا، 2 سال چلا گیا تو اس نے گویا سنت کے اوپر عمل کر لیا. بھائی دین اپنی بڑاس نکالنے کا اور اپنی خوشیاں پوری کرنے کا نام نہیں ہے. دین تو اصل میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا نام ہے، سرکار کے طریقوں کو اپنے سامنے رکھنے کا نام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا ہے. کیا سوال کیا؟ سرکار آج کی رات کی خصوصیت کیا ہے؟ کیوں اس رات میں آپ اٹھے ہیں اور اچانک اٹھ کر آپ بقیع غرقد میں تشریف لے گئے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ سرکار نے جواب دیا کہ آج کی رات ایسی ہے کہ اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ قبیلہ جو کلب کا قبیلہ ہے ان کے پاس بکریاں بہت بڑی تعداد میں تھی،
اور جتنی بکریاں زیادہ اتنے ان کے بال زیادہ. اب ایک بکری میں تو کتنے لاکھوں بال ہوں گے. اللہ اس رات میں کیسے کیسے گناہگاروں کی مغفرت سے فیصلے فرما دیتے ہیں. تو گویا اس اعتبار سے یہ رات بڑی اہمیت کی رات ہوئی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ یہ رات اہتمام سے عبادت میں گزارنے کی رات ہے، اور گھر کی خلوت میں جو ہے وہ عبادت کی جائے اور رہ کر دعائیں کی جائے اور اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ مانگی جائے، اس بنا پر کہ آج کی رات میں اللہ کی عنایتیں بڑھتی ہیں، رحمتیں بڑھتی ہیں، برکتیں بہت ہیں. تو انشاءاللہ اس کی رحمتوں سے آج بندے جو ہے اگر مانگیں گے تو محروم نہیں رہیں گے. اب گویا ہمیں تیار کر رہے ہیں، رجب کے مہینے سے تیار کر دیا کہ اب تیار ہو جاؤ، مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا. نظر تو رکھی ہوئی ہے رمضان المبارک کے اوپر، لیکن رجب سے تیاری کرنا اور ذہن سازی کرنا شروع فرمایا ہے کہ تمہارا ذہن تیار ہو جائے کہ نہ گرمی کی تم پرواہ کرو نہ پیاس کی پرواہ کرو. بڑا مبارک مہینہ اور مہینوں کا سردار مہینہ اور ایسا مہینہ جس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا وہ آ رہا ہے. اب یہ 15 شعبان پر گویا ہم کو بالکل الرٹ کر دیا گیا اور ہم کو کہہ دیا گیا کہ اب تیار ہو جاؤ. اسی حدیث میں فرمایا کہ اب جو ہے نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو. عام لوگوں کو حکم ہے، رکھنے والے 3 مہینے کے روزے بھی رکھتے ہیں. ہمارے ایک عزیز ہیں 33 سال ہو گئے، وہ 3 مہینے کے لگاتار روزے رکھتے ہیں، رجب شعبان اور رمضان 3 مہینے کے لگاتار روزے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہمت دی ہو تو رکھے، منع نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ نصف شعبان ہو جائے تو فلا تصوموا، اب روزے مت رکھو. کیوں بھائی اتنا مبارک عمل چھوڑوا رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے چھوڑوا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مبارک مہینے کے روزے رکھتے رکھتے لاغر ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور جب مہینہ فرض روزے رکھنے کا آیا اب جو رکھے گا نفل روزہ ہوگا، اور جب مہینہ آئے گا رمضان کا فرض ہوگا. پہلے عاشورہ کے روزے فرض تھے، عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر وہ محرم کا روزہ نفلی کر دیا اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ماہ سیام یعنی شہر رمضان عطا فرمایا اور فرمایا اس کے اندر روزہ رکھو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی رات کے بعد روزہ رکھو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم بھی ذرا حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے. شب برات کے سلسلے میں 11 سے زیادہ روایتیں ہیں، حدیثیں اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے مشائخ اور بزرگوں کا اس رات کو عبادتوں کا اہتمام رہا ہے. اس بنا پر ہمیں بھی ہمارے بزرگوں کے نقش قدم کو لینا چاہیے، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے کہ یہ رات عظمت والی ہے اور یہ رات بزرگی والی ہے اور یہ رات برکتوں والی ہے، تو کیوں محروم رہیں گے ہم؟ اب روزوں کے بارے میں سنو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پورے سال میں جس مہینے میں سرکار زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے.
زیادہ تر روزے سرکار رکھتے تھے شعبان میں، یعنی نفلی روزے. تو اگر کوئی رکھے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں روزے رکھے ہیں، اور یہ بھی رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ روزے کا اجر دیں گے. بعض حضرات نے اس روزے کو مستحب کا درجہ دیا ہے. نمبر 2، پورے سال کے روزوں کا ثواب اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مجھے پورے سال روزہ دار لکھا جائے اللہ کے یہاں، تو اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. ایک تو شوال کے 6 روزے، جس کے بعد لوگ عید کرتے ہیں، اس کا نام ششا عید رکھا ہے. نا بھی کہاں سے لائے ہیں؟ یہ تو کہیں نظر سے تو گزرا نہیں ہے ہمارے، لیکن اس کا نام ششا عید رکھا ہے. یعنی 6 روزوں کے بعد آنے والی عید. یہ جو 6 روزے ہیں ان کے بارے میں تحقیق علماء کی یہ ہے کہ یہ شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے. متفرق بھی اگر رکھیں گے اور 6 روزے رکھیں گے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اتنا اجر اللہ تعالی یہ روزوں کا عطا فرمائیں گے، لیکن یہ روزے نفل ہیں. نمبر 2، سرکار کا روزوں میں یہ معمول رہا ہے کہ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں آپ. ایام 20 کے روزے، ایام 20 سے مراد 13، 14 اور 15. ایک روزے کا اجر اللہ دیتے ہیں 10 روزوں کے برابر. تو اگر 3 روزے رکھے گا تو 30 دن کے روزے رکھنے کا اجر اللہ دیں گے. اب ہر مہینے میں اگر کوئی ایام 20 کے روزے رکھے گا تو گویا وہ پورے سال روزہ دار کہلائے گا، کیونکہ ہر مہینے وہ 3 روزے رکھ رہا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ 15 شعبان کل ہوگی، یہ بھی ایام 20 کے اندر داخل ہے. تو اگر کوئی روزہ رکھے گا تو اس کے لیے 2 دلیلیں مل جائیں گی کہ شعبان میں سرکار نے روزہ رکھا ہے. نمبر 2، ایام 20 کا آخری دن ہے 15واں روزہ، 15واں دن، لہذا سرکار نے اس میں روزہ رکھا ہے. تو کل ملا کر شعبان کی بس کتنی حقیقت، اور لیلۃ البرات جو ہے یہ برکت والی رات ہے، اس کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین جو قرآن کریم میں فرمایا ہے، آیا یہ لیلۃ القدر کے لیے ہے یا لیلۃ البرات کے لیے ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے لیے ہے، زیادہ تر مفسرین اس طرف گئے ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ لیلۃ البرات کی طرف اشارہ ہے، اور چند مفسرین اس کی طرف گئے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں آج کی رات میں کن لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے. ایک تو عام مغفرت کا وعدہ فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کی اور تمام ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں. تھوڑی سی نقل و حرکت چاہیے اور اللہ تعالیٰ بہت دیتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. کوئی ایک بالش چلتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہوں. علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں تم جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تمہاری طرف متوجہ ہے. کیوں؟ اگر رب کائنات متوجہ نہ ہو تو یہ جو ہر دم سانس لیتے ہیں ہم وہ کیسے لے سکیں گے؟ جو اس کی عنایت ہے کہ وہ ہوا دیتا ہے، وہ سانس کے لیے ہوا اندر پہنچاتا ہے،
تب جا کر کے ہم لوگ جو ہے وہ سانس لیتے ہیں. گویا اللہ ہر بندے کی طرف ہر لمحہ اور ہر گھڑی متوجہ ہے. دیکھیے ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد کرو. بندے چونکہ یاد نہیں کرتے نا. کتنا بڑا ہمارا وقت گزر جاتا ہے, نکڑ پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں, گھنٹوں کے گھنٹوں بات ہوتی ہے. دل پر ذرا ہاتھ رکھ کر بتاؤ, ہاشم املا نماز پڑھ رہا ہے, اس کی بات کرتے لیکن خود نماز نہیں پڑھتے. سب کو لا الہ الا اللہ کا میسج پہنچاؤ لیکن ایک مرتبہ خود لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا. 10 بندوں کو درود شریف پہنچا دو گے تمہارے پاس ثواب کے ڈھیر جمع ہو جائیں گے, لیکن بندے تو بھی تو پڑھنا درود. آگے فارورڈ کرو, بس فارورڈ کرنے کے اندر فارورڈ ہو رہے ہیں اور اعمال کے اندر بیکورڈ ہو رہے ہیں. یہ سب فضولیات ہیں. بھائی وہ کتنی نماز پڑھ رہے ہیں, انہوں نے اورنج کیپ لے لیا, ان کے کیپٹن کو کہہ کے گئے کہ بھائی میکسویل صاحب آپ میرا کیپ لے لینا, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. تو ذرا غور کیا کبھی کہ وہ تو ایسا کر رہے ہیں اور ہم کیسا کر رہے ہیں. ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں. صبح میں کتنے نمازی ہیں. آج ماشاءاللہ رات مغرب عشاء میں روز پڑھنے والوں کو آخری صف میں مشکل سے جگہ ملی, کل سے ان کی پھر وہی جگہ طے ہو جائے گی. وہ بھی بیچارے انصاف سے کام لیتے ہیں. چلو اللہ کے بندے آئیں, اللہ کرے کہ یہ 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہو جائیں. آج تو دعا یہی کرنی ہے کہ یہ کبھی ذکر کر لیا اور کبھی یاد کر لیا. اللہ کو بھول کر ہماری مجلسیں گھنٹوں کے گھنٹوں چلتی ہیں, لیکن ہماری زبان پر دنیا کے نام آتے ہیں. نہیں آتا تو زبان دینے والے کا نام نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, یاد کرو نا مجھے, میں تو تمہیں یاد کر ہی رہا ہوں. تم یاد نہیں کرتے, تمہیں یاد دلانا پڑتا ہے. تم کو مجھے یاد نہیں دلانا پڑتا کہ اللہ میاں ہم کو بھول گئے, یاد نہیں کر رہے. حالات آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھول گئے. یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھولے ہیں تو حالات آئے. بنی اسرائیل یہی بات کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ نبیوں کی امت ہو کر وعدہ پورا نہیں کیا. تو اللہ نے قرآن کریم میں ان کو سنایا اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کا جواب دیا, لیکن تمہارا جواب اس کے اندر پوشیدہ ہے. کیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. تم کہتے ہو کہ ہم نے وعدہ وفا نہیں کیا, اور اللہ فرماتے ہیں میں وعدہ کروں اور پورا نہ کروں مجھے رکاوٹ کیا ہے. لیکن تم بندے ہو تو تم کو عبادت میں رکاوٹ کیا ہے؟ بندے ہو کر بندگی نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ مجھے تمہارے وعدے پورا کرنے میں کوئی جو ہے شارٹیج نہیں ہو رہی ہے کہ میرے خزانے میں کم ہو گیا, کتنوں کے وعدے پورے کروں. اس کا وعدہ پکا. کیا فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میں اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور میں وعدہ وفائی کرتا ہوں, وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور حدیث میں وعدہ خلافی کی بڑی وعید آئی ہے. وعدہ کیا اور اس کو پورا نہیں کیا. منافق کی علامتوں میں بیان کیا ہے. 4 علامتیں نفاق کی علامتیں ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بولتا ہے
جھوٹ بولتا ہے، اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اور آگے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانت داری کی موقع آتے ہیں تو خیانتوں سے مالا مال ہے یہ انسان، اور خیانتیں کر کے اپنی یہ بہترین صفت کو برباد کر کے رکھتا ہے. اور ایک بات اور بھی کہی ہے وَإِذَا غَدَرَ فَجَرَ، اور جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. 4 علامتیں. بھائی وہ نفاق کے اندرونی تو ختم ہو گیا ہے، لیکن نفاق قولی اور نفاق عملی ابھی بھی جاری ہے. یہ 4 علامتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو خاص طور پر آگاہ فرمایا کہ یہ بری خصلتوں سے اپنے آپ کو بچانا. لوگ کہتے ہیں حالات کب بدلیں گے، حالات کب بدلیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں تم بدل جاؤ تو حالات بدل جائیں گے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. جب تم اپنے دل کو بدلنے کا، جب اپنے اندرون کے بدلنے کا تم فیصلہ کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں دیر نہیں ہے. تمہارے بگڑے ہوئے حالات کو اللہ تعالیٰ پلٹا دیں گے. شرط یہ ہے اللہ کے احکام پر اپنی زندگیوں کو اتر کر لے آؤ. ارشاد ربانی ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم پہلے اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. تم نہیں کرو گے مدد تو اللہ تعالیٰ نئی قومیں پیدا کر کے ان سے کام لے لے گا. اس کی ذات بے نیاز فقیر تم ہو، وہ تو بے نیاز ہے، وہ داتا ہے، تم بھکاری ہو. تو اپنی بڑائیاں اللہ کے سامنے مت جتاؤ، اپنی پاکیزگیوں کا اظہار مت کرو. میں یوں کرتا ہوں، میں یوں عبادت کرتا ہوں. ارے تم کیا عبادت کرو گے؟ عبادتیں تو نبیوں کی رہی، صحابہ کی رہی، بڑوں کی رہی. ہم کیا ہیں عبادت میں؟ ہم کیا اور ہماری عبادت کیا؟ ہم 2 رکعت جو ہے ڈنکی نہیں پڑھ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں مت اپنی طہارتیں اور اپنے تقوی کی تقریریں مت جھاڑتے پھرو، مت اپنے آپ کو بہت بڑا بزرگ مان لو. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. مت بتاؤ کہ تم بہت تزکیے والے ہو، تمہارے دلوں کی دیوار کو کوئی نہیں جانتا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جو دنیا کے بڑے بڑے منصب ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو پہچان کے لیے ہے، یہ تو تعارف کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تو اس کی رحمتیں تو عام ہیں، وہ بخشنے پر آتا ہے تو کیسے کیسے بخشتا ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خواب میں کسی کو بتایا کہ حدیثوں کی بڑی خدمت رہی، سوچتا تھا اس پر میری مغفرت ہوگی، لیکن قرآن کی چند آیتوں پر میری مغفرت ہوئی ہے. میں روزانہ جو چند آیتیں قرآن کریم کی پڑھتا تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. اور ہم کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا، انتقال کر گیا، مر گیا. تو خواب میں دیکھا کہ جنت کے اندر گھوم رہا ہے. تو حضرت نے پوچھا بھائی تو نے تو ایمان قبول نہیں کیا تھا اور جنت میں کیسے گھوم رہا ہے؟ جواب دیا نماز کو آپ جاتے تھے تو میرے دل میں نماز کی محبت آ گئی، تلاوت آپ کرتے تھے تو قرآن کی محبت دل میں آ گئی، میں گھر ہی گھر میں دل ہی دل میں مسلمان ہو گیا.
پوری زندگی نماز پڑھتا رہا، پوری زندگی قرآن لا آتا پڑھتا رہا، اللہ کو میری یہ بات پسند آ گئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ تو شاعر تو یہی کہتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، اور راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی چاہنے والا ہو تو ہم شان کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ فرمایا اس رات میں کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی؟ جب اللہ اتنا جتانے پر آئے ہوئے ہیں، آج رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے، کون ہے وہ بدقسمت، کون ہے وہ انفارچونیٹ، کون ہے وہ شخص اور بے نصیب و بد نصیب کون ہے جو آج کی رات مغفرت سے محروم رہتا ہے؟ حدیثوں میں فرمایا سب سے پہلے، حدیثیں الگ الگ ہیں، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں، اور پہلا شخص ان میں سے مشرک ہے جو کسی طرح کا بھی شرک کرتا ہو، اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر وہ بندوں سے ملنے کا، چیزوں سے ہونے کا قائل ہو، اللہ سے ہونے کا قائل نہ ہو، جیسے کہ مشرکین ہیں کہ بتوں سے بنے گا اور فلاں سے بنے گا اور فلاں سے کہے گا، اور یہ نہیں سوچتا کہ جب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو ہوگا اللہ سے ہوگا، ایک اللہ کی عظمت اور توحید اس کے دل میں ہونی تو مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ چاہے مشرک جو ہے وہ دین کا کتنا بڑا خادم کیوں نہ ہو، چاہے وہ دینداروں کی کتنی بھی خدمت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑے گا، جب تک ایمان نہیں آئے گا، وہاں تک اس کی سب خدمتیں اپنی جگہ دھری دھری رہ جائیں۔ دیکھیے ابو طالب جو ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور اتنی خدمت کی ہے، ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے، نصرت فرمائی ہے، لیکن فرماتے ہیں قدم دین مطلب سے، دین عبد المطلب سے نہیں ہٹا۔ علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ قدم دین عبد المطلب یعنی شرک کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور جسم رحمت دو عالم کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس بنا پر آخرت میں سزا ہوئی تو قدموں پر ہوئی ہے، اس بنا پر کہ قدم دین عبد المطلب یعنی شرک کے اوپر رہا تو سزا بھی جو آئی وہ قدم پہ آئی۔ وہ کیا سزا آئی؟ سرکار نے فرمایا وہ پرانے دین پر گئے، دین عبد المطلب پر اور شرک پر گئے۔ سرکار کے چچا ہیں حضور تڑپ رہے ہیں، سرانے بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، دوسرے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کو پتا چلا کہ نزا کا عالم ہے تو دوڑ کر آئے اور سر پر ہاتھ پھیر کر کہا اللہ کے یہاں آپ کے لیے مانگ سکوں گا مغفرت، ایک مرتبہ کلمہ پڑھیں گے۔ اب انہوں نے سمجھانا شروع کیا، شیاطین ایسے وقت پہ ورغلاتے ہیں، ایمان آدمی لے کر دنیا سے جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور حسن خاتمہ اللہ نصیب فرمائے تو بہت بڑی بات ہے، اور حسن خاتمہ حسن اعمال کی بنیاد پر انشاءاللہ ہوگا، جیسے عمل ہوں گے خاتمہ ایسا ہی ہوگا، اور اعتبار جو ہوگا اللہ کے خاتمہ کا ہوگا کہ خاتمہ کس پر ہوا ہے اس پر آگے کے فیصلے ہوں گے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو فیصلہ بھی آگے کا گڑبڑ۔ ہاتھ پھیر رہے ہیں سرکار، کسی طرح کلمہ پڑھ لیں، اور چچا جان ایک مرتبہ کلمہ ذرا دل سے پڑھ لیں، پھر آگے کا معاملہ سنبھال لوں گا، اللہ کے دربار میں رو رو کے منا لوں گا۔ کچھ نہیں کی آپ نے عبادت میں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہدایتوں کا ملنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ہدایت دیتا اللہ اس کو ہے جو ہدایتوں کا طالب ہوتا ہے۔
جو سچا طالب اور متلاشی ہوتا ہے ہدایت کا، اللہ اس کو دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر طالب تھے تو اللہ نے عطا فرمایا، حضرت بلال طالب تھے تو اللہ نے عطا فرمایا، حضرت عثمان طالب تھے تو اللہ نے عطا فرمایا، فاروق اعظم طالب تھے تو اللہ نے عطا فرمایا۔ جو سچے دل سے مانگتا ہے اور طلب کرتا ہے، اس کی طلب کو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے پورا کر دیا جاتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دے گا اور عطا کرے گا۔ لیکن جن کی طلب سچی نہیں رہی وہ محروم رہ گئے۔ اب سر پہ ہاتھ پھیر کر عمرو ابن ہشام نے یوں کہا کہ اچھا بھتیجے کی باتوں میں آ جائیں گے نا اور دنیا سے اس کے دین پر جائیں گے تو لوگ کہیں گے آبا و اجداد کا پرانا دین چھوڑ دیا اور چچا جو ہے وہ بھتیجے کی بات میں آ گئے، آپ کی پھپھی ہو جائے گی، آپ کی سوٹی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے آپ کے بارے میں۔ اور آدمی اکثر کام غلط کرتا ہے، لوگوں کے سامنے رسوا ہو جانے کے ڈر کی وجہ سے غلط کام کرتا ہے۔ یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ سب اعمال نہیں کروں گا تو اللہ کیا کہیں گے۔ اللہ کے یہاں جواب دینا ہے، یہ دنیا والے 2 دن برا کہیں گے پھر کیا کریں گے، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہ آپ کو برا کہہ دیں، آپ سے تعلق توڑ دیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا تو اس کا جوڑنا مشکل ہے نا، تو اس کو کیوں نہیں سنبھالتے ہم لوگ؟ سرکار نے چاہا کہ پڑھ لیں، لیکن ادھر طلب بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ عار دلا دی کہ تمہارے لیے لوگ پھپتیاں کسیں گے اور جملے کسیں گے اور کہیں گے کہ بھتیجے کی جنجال میں آ گیا اور اس کی محبت میں کلمہ پڑ گیا اور اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا۔ تو بتاؤ کون سے دین پر جا رہے ہو دنیا سے؟ جواب دیا دین عبد المطلب پر جا رہا ہوں۔ سرکار طرف گئے، قرآن کریم نے فرمایا کہ سرکار نے کہا میں تو اب بھی تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، تمہارے احسانات دین پر اتنے ہیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا تم نے ساتھ دیا، سب احسانات ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت کا جام پلا دیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ جو ہدایت کی جستجو کرے گا اس کو ہدایتیں ملیں گی، اور اللہ فرماتے ہیں ان کو عطا کریں گے اور دیں گے، دینے والے ہم ہیں۔ لیکن تمہاری طرف سے تھوڑی سی طلب چاہیے، اور طلب بھی سچی چاہیے تو ہم دیں گے۔ ابو لہب نے کسی نے خواب میں دیکھا تھا، ابو لہب کے مرنے کے بعد، یہ بھی سرکار کے چچا میں ہے، کیا معاملہ کیا اللہ نے، اور میں پیر کے دن اللہ تعالیٰ میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ پیر کے دن فرمایا محمد ابن عبداللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ابو لہب کہتا ہے میرے بھتیجے محمد دنیا میں آئے تو میری ایک باندی آئی، اس نے آ کر کہا عبداللہ کا لال پیدا ہوا ہے اور عبداللہ خود دنیا میں نہیں ہے۔ اتنی خوشی ہوئی مجھے محمد کے دنیا میں آنے پر کہ میں نے خوشی میں جو ہے وہ باندھی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ سرکار کے آنے کی خوشی پر پیر کے دن میں نے خوشی منائی، اللہ اس دن میرے عذاب کو کم کر دیتے ہیں، لیکن مغفرت نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں کہ سب اعضاء برابر آگ میں جل رہے ہیں، لیکن ایک وہ انگلی جس کی نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوئی تھی کہ میں نے اپنی باندھی کو انگلی سے اشارے سے یوں کہا تھا جا تجھے اس خوشخبری کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں، تو یہ انگلی پر عذاب کو کم کر دیا۔ ارے امتیوں، اگر تمہارے دل میں ایمان اور سرکار کا عشق و محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کیوں جہنم میں تم کو جلائے؟ ضرورت ہے کہ سچا ایمان آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگیوں میں آئے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سنتوں پہ کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا۔
لیکن ابو لہب کی مغفرت ہرگز نہیں ہوئی، اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود مغفرت نہیں ہوئی۔ ابو طالب اتنی خدمت کر گئے دین کی، اس کے باوجود مغفرت نہیں ہوئی۔ ایمان سلامت جائے دنیا سے تو بہت بڑی بات ہے۔ سورت میں ایک حکیم صاحب تھے، حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے تو ہماری رقمیں بھی نہیں سنبھلتی، اور اللہ ہمارے سے ہمارا پیسہ نہیں سنبھلتا، اور ہم سے تو ہمارے جیب میں ہماری قلم نہیں سنبھلتی، تو اللہ ایمان تو بہت قیمتی چیز ہے، وہ کیسے سنبھل پائے گا؟ اللہ یہ ایمان تیرے پاس محفوظ رکھ کر جائیں گے، جب جائیں تو ہمارے کفن میں ایمان رکھ دینا تاکہ بیڑا پار ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے، معلوم نہیں آپ کس حد تک اس کو سمجھے ہوں گے، جیسے بیٹھے ہیں اس سے تو مجھے کم سے کم نہیں لگتا کہ کچھ بات میری سمجھیں آپ۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مشرک کی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ سب سے پہلا شرک کسی طرح کا بھی ہو، شرک جلی ہو کہ شرک خفی ہو، اللہ کے دربار میں اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ بڑا سنگین جرم ہے، اس بنا پر کہ اگر بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی کو لایا جاتا ہے، چوری کر دی، چلو چھوڑ دو کوئی بات نہیں ہے، چوریاں کرتے ہیں لوگ، اس نے بھی کر لی کوئی بات نہیں چھوڑو، ارے صاحب اس نے ذرا شراب پی لی، کا دو چار کوڑے مارو، چھوڑو اس کو، ارے سرکار اس نے جو ہے ذرا شطرنج کھیل لیا تھا، اور میں چلو جانے دو یہ چھوٹا موٹا گناہ ہے، لیکن ایک گناہگار کو لایا گیا اور یوں کہا کہ یہ آپ کا تختہ الٹ کر آپ کے ملک کو الٹا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، فرمایا اب میرا حق ہے کہ اس کو سولی پر چڑھاؤں تاکہ لوگوں کی عبرت ہو جائے۔ سب معاف ہے، غداری معاف نہیں ہے۔ مشرک غدار ہے، کھاتا اللہ کا ہے، گاتا دوسروں کا ہے، اس لیے شرک بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں دوسرا شخص جس کی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں وہ مشاہین ہے۔ مشاہین کس کو کہتے ہیں؟ حدیث پاک میں فرمایا مشاہین کہتے ہیں کینہ پرور کو، دل میں کینہ رکھنے والے کو۔ اونٹ کا کینہ مشہور ہے، شتر کینہ کہتے ہیں، یعنی اونٹ جو ہے وہ اگر اس کا مالک اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو وہ اس کو برداشت کرتا رہتا ہے، دل کے اندر رکھتا ہے، پلاننگ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب دیکھتا ہے کہ مالک غافل ہے تو اس کی کھوپڑی پکڑتا ہے، اٹھاتا ہے اور اٹھا کر زمین پر پکڑتا ہے اور مر نہ جائے وہاں تک اس پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو ختم کر دیتا ہے۔ شتر کینہ مشہور ہے۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے کینہ، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا، انگریزی میں جیلسی کہتے ہیں۔ کسی کی نعمت دیکھی تو برداشت نہیں ہوتا، اس کو یہ نعمت ملی کیوں ہے؟ اس کی دائرہ اللہ سے ہے، کیونکہ دیا اللہ نے ہے، اور یہ یوں کہتا ہے کہ اللہ تو نے اس کو کیوں دیا؟ کہ اس کو آبجیکشن ہے اللہ کے دینے پر، تو تو کون ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں دینے کے اوپر اعتراض کرنے والے کا؟ تجھے کیا حق ہے بھائی؟ تو کلیکٹر ہے کیا اللہ کے دربار کا؟ کیا حق ہے؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت دیکھ کر، کسی کی چیزیں دیکھ کر، جس کو اتنا اچھا مکان دے دیا، اپنے پاس نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے، ان کے پاس اتنی گاڑی ہے، لوگوں کو بس یہی چیزیں دکھتی ہے، لوگوں کی قربانیاں تو نظر ہی نہیں آتی۔ جس نے قربانی کی جب گاڑی بچانے سائیکل کے اوپر گیا، پیدل گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اچھے دن دکھایا، گاڑی تھی اس کو، تو تجھے کیا پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ اس کو گاڑی کیوں ملی؟ اس کو اللہ نے دی ہے گاڑی۔ ایک صاحب تھے، ان کے پاس چندے کے لیے ایک بزرگ گئے، جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ تم نے خوب آپیلو چھے مال، تمہیں اللہ نہ رستہ میں آپو، آ مدرسو چھے، ہمارو آم چھے، آ پروجیکٹ چھے، فلانا پروجیکٹ چھے، لو تو پروجیکٹ کرتے ہی جاتے، آپو کہیں اللہ نہ رستہ نہیں اندر۔
تو وہ سیٹ صاحب نے کہا کہ میں تو باتیں رڑی نے اللہ پہ مانگے لو سے تو بھی رڑ میں نے بھی مارا تمہاری پہ کم رڑ اللہ پہ رہے تو تم نے تو اللہ کے پاس روئے گا اللہ تعالیٰ تیرے کو بھی عطا فرمائیں گے. جب مجھے دیا تو تیرے سے کیا بات ہے, تیرے ساتھ کیا دشمنی ہے, اس کو تجھے بھی دے دیں گے اللہ تعالیٰ. تو حسد کہتے ہیں کسی کے پاس نعمت دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ نعمت کاش اس کے پاس سے چھن جائے, مجھے ملے کہ نہ ملے اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے. یہ بڑا گندا جذبہ ہے. ایمان والے کا تو دل بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے, اس کے اندر کینہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کب ہوگا جب آدمی بیٹھے گا بے کینہ, اور اللہ والے کے پاس تو دل صاف ہوگا, اس کے بغیر دل صاف نہیں ہوگا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. جینا اور مرنا سیکھنا ہو تو پھر اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا. اس لیے شاعر کیا کہتا ہے کہ تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے. تو یعنی آدمی ہر بات میں کہتا ہے نا میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا, یہ میں جو ہے نا اس کو مٹاؤ. تو کو مٹا اتنا کہ تو نہ رہے اور تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے, اور ہوں یعنی اللہ ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہوتا رہے تو نہ رہے. تیرے اندر سے یہ مزاج میں پنے کا جو ہے نا وہ ختم. میں نے یوں کہا میں نے یوں کیا, تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. سب کرنے والی ذات اوپر ہے, اللہ کی ہے, وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. عزتیں دینے والا وہ ہے, ملکوں کا دینے والا وہ ہے, اولاد کا دینے والا وہ ہے, دولتوں کا دینے والا وہ ہے. نہ ڈم کچھ دے گا نہ ڈم کچھ دے گا, نہ ریگن دے گا نہ بیگن دے گا, اصل میں دینے والی ذات اللہ. اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ. تو کینہ پرور شخص کی مغفرت نہیں ہوتی. اس لیے اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے بھائی معاف کر دینا, یعنی ہمارا عمل نامہ چینج ہو رہا ہے اور اگلے سال معلوم نہیں کون رہتا ہے کون نہیں رہتا ہے. اس لیے جب عمل نامہ ہمارا لکھا جا رہا ہو تو ہمیں کینہ والا نہ لکھا جا رہا ہو, ہمارا دل اور ہمارا سینہ بے کینہ ہو. یعنی ہم کسی کے لیے جس نے ہم کو تکلیف پہنچا دی ہے یا اس کے کوئی جملے سے ہمیں برا محسوس ہوا ہے تو پلاننگ دل میں کرنا, دل میں پلان کرتا ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے پلاننگ کر کے اس کو الٹا کروں گا. فرماتے یہ جذبہ اندر سے نکل جانا, اس کا نام کیا ہے کینہ ہے. یہ خطرناک چیز ہے. تو اتنی خطرناک ہو گئی اتنی بری ہو گئی کہ دل کے اندر آئی تو مغفرت سے محروم ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ اپنے دوست احباب جتنے ہیں رشتہ دار جتنے ہیں ان تمام سے معافی تلافی کر کے اپنا اعمال نامہ کلیئر کرا لے. دل کے اندر خواہ کسی کے لیے کوئی کینہ نہ رکھے, بری بات اور پلاننگ نہ رکھے. تیسرا وہ شخص جو رشتے اور ناطے توڑتا ہے اور تعلقات کو استوار نہیں کرتا بلکہ برباد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. رشتوں کو جوڑا جانا پسند ہے اور رشتوں کا توڑنا اور ناطوں کا منقطع کرنا پسند نہیں ہے. ایک روایت میں ہے کہ شراب پینے والا اور کسی بھی طرح کی منشیات کے اندر رہنے والا اور ڈوبنے والا اللہ آج کی رات اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے اور اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے جو اپنے پیجاموں کو ٹخنوں سے نیچے دور تک رکھتا ہے.
آج کل تو ڈینم کی بیچارے لوگ پہنتے ہیں وہ پینٹ، اور وہ پینٹ بھی ایسی پہنتے ہیں کہ یہ کمر کی جو ہڈی ہے یہ ہڈی پر آ کر وہ بیچاری ٹھہرایا نہیں جاتا ہے، وہ ٹھہرتی ہے ہڈی کی وجہ سے، اور نیچے تو کہاں تک جاتی ہے وہ پینٹ کو بھی خود پتا نہیں ہوتا کہ میں کہاں نیچے تشریف رکھتی ہوں، تو اوپر ہڈیوں پہ روکی ہے، نیچے جو ہے دور تک جا رہی ہے، اور ہاتھ جوڑ کر پہننے والے سے کہہ رہی ہے کہ بھیا اچھی طرح سے پہن لے یا پھر اچھی طرح سے اتار دے۔ تو فرماتے ہیں ٹخنوں سے نیچے خیلا، تکبر کی راہ سے آدمی اپنے پیجاموں کو لٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بھی پسندیدہ نہیں، اور گناہ کتنا بڑا ہوگا، اندازہ لگاؤ کہ مغفرت سے محروم ہو رہا ہے، اللہ اس کی معافی نہیں فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنی رحمتوں سے نوازے۔ یہ آدھا مہینہ گزر گیا، کل 15 تاریخ ہو جائے گی، اور ابھی بالکل رمضان المبارک سامنے ہے۔ حدیث میں فرمایا جو لگاتار روزے رکھتے ہوں وہ بھی شعبان کے اخیر میں 2 دن روزے نہ رکھیں، اور رمضان شروع ہوتے ہی رکھیں، اس بنا پر کہ جتنا کہاں ہے اتنا کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے شروع کرنے میں جو لمٹ دی ہے رمضان میں شروع کرنے کی اس سے آگے بڑھ جائے۔ ایمان نام ہے حدود میں رہنے کا، ایمان نام ہے اپنے آپ کو اللہ کی بتلائی ہوئی باؤنڈری کے اندر رہنے کا، بس ان حدود کے اندر اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ رمضان یہی حدود بتانے کے لیے اور یہی بات سکھلانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادتیں نصیب فرمائے۔ بڑی عبادتیں ہیں رمضان کی اور اس کی تفصیل ہے، لیکن یہ طے کریں کہ رات کو خواہ مخواہ آوارہ گردی نہیں کریں گے۔ رمضان میں اللہ نے کھانے کو ہمارے گھروں میں اتنا دیا ہوتا ہے، ہم کو باہر جو ہے منہ مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تراویح اطمینان سے ادا کیجیے، گھر جا کر آرام کیجیے، تلاوت قرآن کیجیے، پچھلے پہر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا فرمائیے۔ رات کی دعائیں رمضان میں مقبول ہے۔ افطار کے وقت جھگڑا ختم کر دیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، سحری کا اہتمام فرمائیے، افطار کا خیال رکھیے، پورے روزے کا خیال رکھیے، اس کے بگڑ جانے سے اس کو بچائیے، اس میں غیبت سے برائیوں سے اپنے کو بچائیے، اندر کا روزہ بھی پیدا کیجیے، باہر کا روزہ بھی شاندار رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، عمر دراز اتنی عطا فرمائے کہ رمضان کی عبادت صحت کے ساتھ اور تندرستیوں کے ساتھ کر سکے۔ ماں بقیہ جو رات ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کا قدردان بنائے، اور اس میں جتنی لغویات ہیں اور جتنی فضولیات ہیں ان تمام فضولیات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنا ہم سب کے لیے آسان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی خاتون کا آپریشن ہے، صحت کے لیے دعا کی جائے۔ ایک اور خاتون ہے جن کی آنکھ کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو برقرار رکھے۔ عبدالحق عبدالقادر شیخ صاحب بیمار ہیں، صحت کے لیے دعا۔ اور ہمارے آصف بھائی کی والدہ ہیں سید ریحانہ بیگم، بیمار چل رہی ہیں اور ایک عجیب مرض سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے خادمین ہیں ان کی خدمت کو قبول فرمائے۔ فیروز جابر قریشی صاحب بندیوی کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ عافیت اور صحت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور ہمارے سکندر خان ادریس خان کی والدہ کی طبیعت علیل چل رہی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں اور جو مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرمائے۔ اور جتنے جمیع قبرستان کے مردے ہیں، مرحومین ہیں، اللہ تعالیٰ
ان تمام مرحومین کی بے انتہا مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ اور اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ یہ ایک کاغذ اور بھی ہے، اس میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ زہرا بی بی، ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہوئی ہے، دعا فرمائیے بینائی اللہ تعالیٰ برقرار فرمائے۔ مریم بی بی عبد القادر شیخ، ان کے ہاتھ میں تکلیف آئی ہے، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ درست فرما دے اور کام جاری فرما دے۔ محی الدین بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وقنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تکلنا إلى أنفسنا تکلنا إلى عورة وذنب وخطيئة۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام ویا اکرم الاکرمین ویا غیاث المستغیثین ویا ارحم الراحمین ارحمنا واعف عنا فإنك مجیب الداعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں اور اللہ بہت بڑے خطاکار ہیں۔ ایسی تو کئی راتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی اور غفلت میں ہم نے گزار ڈالی، اور اللہ ایسے تو اتنے اچھے اچھے دن تو نے ہمیں دیے، ہم نے ان کو برباد کر دیا اور ضائع کر دیا۔ اللہ زندگی کا بہت بڑا حصہ جرم کے اندر، گناہوں کے اندر، معصیات کے اندر گزار دیا۔ اے الہ العالمین ہمارے ان جرائم کو معاف فرما دے، اللہ درگزر فرما دے۔ اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں، اللہ تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے جہاں جا کر ہم بھیک مانگیں گے؟ اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما، کرم کی بھیک دے دے، اللہ مغفرت کی بھیک دے دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما، اللہ اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا دے، اے اللہ یہ بڑی راتوں کے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما دے، اے اللہ اس میں کچھ عبادت اور کرنا دھرنا نصیب فرما دے، ہم یہ ٹوٹا پھوٹا عمل اپنے فضل سے قبول فرما دے، اے اللہ تیری مرضیات پر چلنا ہمارا مقدر بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما دے، اے اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما، اے اللہ عاصیانہ زندگی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے لبریز زندگی سے ہماری حفاظت فرما،
اللہ ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ کرم کی بھیک دے دے۔ اللہ اگر تو نے معاف فرما دیا تو تیرے دربار میں کوئی کمی نہیں آتی اور تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، لیکن ہم جیسوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اللہ ہماری بگڑی بنا دے، اللہ امت کی بگڑی بنا دے، اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کی شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ اپنی رضائے دائمی عطا فرما۔ اے الہ العالمین جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے آبا و اجداد بزرگوں کی مغفرت فرما، جو بقیت حیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اللہ مراکز کی حفاظت فرما، اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ مقابر کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اپنے فضل سے علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، اللہ طلبہ عزیز کی حفاظت فرما، اللہ جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہمارے دلوں میں جو کچھ مرادیں ہیں اللہ کو کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، اللہ تو خود جانتا ہے۔ اللہ ہماری تمام حوائج کو غیر سے پورا فرما دے، غیر سے حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما دے۔ جن حضرات نے دین کی نسبت سے ہاتھ اٹھانے کی خاطر اور تیری دین کی بات سننے کے لیے یہ انتظام کیا اور ہم کو جمع کیا، اللہ ان جوانوں کو دین عطا فرما دے، اللہ ان کی زندگیوں میں 100% دین پیدا فرما دے، اللہ ہمارے جوانوں کی رکھوالی فرما دے، اللہ ان کے قدموں کو مسجدوں کی طرف آنے والا بنا دے، اللہ ان کو دیندار بنا دے، اللہ ان کی جوانی کو قیمتی بنا دے، اللہ قیمتی جوانی کو دین کے لیے قربان ہونے والا اور دین کے لیے لگانے والا بنا دے۔ اللہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح بڑی اہمیت پہ حامل ہے، اے الہ العالمین اپنا فضل فرما کر ان کی رہنمائی فرما دے، اللہ ان کی راہیابی کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما دے، اللہ ہمارے گھروں کو تلاوت قرآن سے شاداب فرما دے، اللہ ہماری زبانوں کو ذکر اللہ سے آباد فرما دے، اے الہ العالمین ہمیں لسان ذاکر عطا فرما، اللہ ہمیں قلب شاکر عطا فرما۔ اللہ جتنے رکے آئے ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اللہ دعاؤں کی درخواستیں فون کے ذریعے سے اور ذاتی ملاقاتوں کے ذریعے سے کی ہے، اللہ جس کی جو خواہش ہو اللہ ان تمام کو پورا فرما دے، جن کے جو بیمار ہو اللہ ان کے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے الہ العالمین ایمان والی موت عطا فرما، اللہ سوء خاتمہ سے بچا دیجیے، اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیے، اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفضل قبول اور منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔